مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کی یہ ویڈیو جس مسئلے پر ہے اس پر بات کرنا، اس کی طرف توجہ دلوانا انتہائی ضروری ہے، لیکن عالم اسلام اور انٹرنیشنل میڈیا اس پر بات نہیں کر رہا، اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو متاثرین ہیں وہ علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، جو متاثرین ہیں وہ عزادار امام حسین علیہ السلام ہیں، اور اسی مسلک کی تعصب کی وجہ سے اس ظلم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور آج یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ شیعہ حیدر کرار دنیا بھر میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں، ظالم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور کھل کر اظہار نفرت کرتے ہیں ظلم سے، بغیر کسی مسلکی تعصب کے. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ دیگر مسالک میں یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے کہ فلسطین کا بھی جو مسئلہ چل رہا ہے، وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف ساری دنیا میں آواز اٹھائی جا رہی ہے اور آواز اٹھائی جانی چاہیے. لیکن ایک اور ایسا ملک ہے، اسلامی ملک ہے، کہ جہاں پر شیعہ حیدر کرار پر ایک عرصے سے ظلم ہو رہا ہے، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور گزشتہ 6 ماہ سے تو باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. لیکن اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا، اس پر کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ مسلکی تعصب ہے، صرف اس لیے کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے. گزشتہ روز 23 نومبر کو افغانستان میں شیعہ علماء کونسل کے 2 شیعہ علماء کو وہاں کے شہر ہرات میں ان پر حملہ کیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا. اور ان علماء کے نام علامہ رجب اخلاقی اور علامہ خادم حسین ہدایتی صاحب تھے. خداوند عالم بحق محمد و آل محمد ان شہداء کے درجات بلند فرمائے. یقیناً بلند ہیں، کیونکہ اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں تھی، یہ ان کا جرم بنا، اس جرم میں ان کو شہید کیا گیا، تو یقیناً ان کے درجات بلند ہوں گے کہ جو لوگ ان ہستیوں کی غلامی کی وجہ سے دنیا سے گئے ہوں. ان جیسا مقدر کس کا ہوگا؟ لیکن عالم اسلام سے ہمارا یہ سوال ہے کہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کیوں نہیں کی جا رہی؟ کہ یہ ایسا پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک سلسلہ ہے ان واقعات کا. اس ہفتے میں یہ دوسرا واقعہ ہے. گزشتہ ہفتے افغانستان کے صوبہ غزنی میں 3 شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کو شہید کیا گیا، اور پچھلے ماہ 13 اکتوبر کو وہاں کی مسجد پل خمری ایک علاقہ ہے، مسجد امام زمان، وہاں جمعہ کی نماز کے دوران حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 20 سے زائد مومنین شہید ہوئے. آج غزہ کے مسلمانوں کے حق میں ریلیاں نکالنے والوں، وہاں کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے والوں، یہ بھی مسلمان ہیں. تم جو کام کر رہے ہو اچھا کام کر رہے ہو، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی جانی چاہیے، لیکن پھر افغانستان میں ان مومنین کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ منافقت کی ایک اعلیٰ مثال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تو آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن اس ظلم پر خاموش ہیں جو افغانستان میں ہو رہا ہے، تو ان سے بڑا منافق ہی کوئی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کے لیے بغض ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ذکر حسین سے جلتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو افغانستان میں یہ سلسلہ ہو رہا ہے، اس کی بھی پیچھے وجہ یہی ہے کہ اس سال محرم میں وہاں پر جس متشدد گروہ کی حکومت ہے، انہوں نے پابندی لگا دی محرم کے جلوسوں پر، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ عزاداری کے جلوس نکالی جائیں. لیکن اس طرح کے یزیدیوں کے کہنے سے کہاں عزاداری رکتی ہے؟ نہ رکی تھی، نہ رکے گی. وہاں پر عزاداری برپا ہوئی، اور جب عزاداری وہ لوگ نہ روک سکے تب وہ اس طرح کی گھنونی سازشیں کر رہے ہیں، اور اس انداز میں حملے کیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے تو اس کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے. یہ ان کی بزدلانہ کارروائیاں ہیں، اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے عزاداری رک جائے گی تو یہ ان کا وہم ہے. عزاداری حسین نہیں رک سکتی. گزشتہ 3 سالوں سے 1000 سے زائد عزادار اس ظلم کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. میں ان ظالم و جابر، یہ جو ظلم کرنے والے وہاں پر لائن ہیں، ان کو کہوں گا کہ جاہلو، تم کس ذکر کو دبانا چاہتے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ اس طرح کے کچھ کارروائیاں کرنے سے یہ ذکر دب جائے گا؟ جا کر ذرا تاریخ تو پڑھو. تاریخ کی کتب بھری پڑی ہیں ایسے واقعات سے. کئی ایسی کتابیں ہیں، جلاء العیون اور دیگر کتب میں یہ چیزیں لکھی ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے سے یہ سلسلہ جاری ہے. تمہارے ہی جیسے ظالم و جابر حاکم تھے جن کی حکومتیں تھیں ائمہ اہل بیت کے ادوار میں، کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، معصومین کے پیروکار ہیں،
ان پر ظلم کیا جائے، انہیں مارا جائے تاکہ یہ ذکر رک سکے، اور اگر پتہ چل جاتا کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے تو اسے شہید کر دیا جاتا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں تو یہ ظلم بھی ہوا کہ ایک بستی کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہاں کے رہنے والے سارے شیعہ ہیں، ان سب لوگوں کو قید کر کے قید خانے میں ڈالا گیا، نہ انہیں خوراک دی گئی، نہ انہیں پانی دیا گیا، اور اسی ظلم کی وجہ سے ان میں سے اکثر لوگ شہید ہو گئے۔ اور امام علیہ السلام نے ان شہداء کے لیے خود دعا فرمائی۔ تو اتنا ظلم ہوا، اس کے باوجود علی کے ماننے والے نہیں رکے، علی کا ذکر نہیں رکا۔ یہ ذکر نہ کبھی رکا تھا، نہ کبھی رکے گا۔ یہ ان لوگوں کی خام خیالی ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے حملے کر کے اور اس طرح کی شدت پسندی کر کے یہ عزاداری روک سکتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ عالم اسلام کے کچھ مسلمانوں کی یہاں پر خاموشی ان کی یہ بات عیاں کر دیتی ہے کہ ان کے دلوں میں کس قدر تعصب بھرا ہوا ہے، اور یہ بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں، مظلوم کے ساتھی ہیں، لیکن یہ مسلک دیکھ کر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اور یہی فرق ہے شیعہ نے حیدر کرار میں اور دیگر مسالک میں کہ ہم مسلک دیکھ کر ظلم کی مخالفت نہیں کرتے، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو ہم اس ظلم کی مخالفت کرتے ہیں، ظلم کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن نے ظالم کی مذمت کی ہے، اور ہمارے ائمہ اہل بیت نے، محمد و آل محمد نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ظالم کی مذمت کی جائے، مظلوم کا ساتھ دیا جائے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔